السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الہی آمین۔ احوال قیامت۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وزدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 88 تا 89۔ اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14۔ اور جو شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے، گنگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر وہ سیدھا ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 تا 98۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے، اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے، تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 85 تا 87۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15۔ جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی، تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 تا 103۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ شرارت کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان جو خود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس پر اکڑتے ہیں، یعنی نافرمانی کرتے ہیں، اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے، خوف زدہ ہونے کے بجائے، اللہ کا ڈر ہونے کے بجائے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ نے جن کاموں کو منع کیا ہے، جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے، اور وہ کام کرتے ہیں اور بے فکر ہو کر کرتے ہیں، اور اس پر لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، یا نہ بھی کہیں تو ان کے عمل کو دیکھ کے، ان کے اللہ کی نافرمانیاں دیکھتے ہوئے جو لوگ اس راستے پر چلیں گے ان کو بھی
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم عذاب پر عذاب دیں گے، کیونکہ نہ ان کے دلوں میں کوئی خوف خدا ہے اور نہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن ان کو اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، ایک دن ان کے اعمال کی جواب دہی ہے، ایک دن وہ آئے گا جس دن اس زندگی میں گزارا ہوا لمحہ لمحہ جو عمل کیے ہوں گے وہ اس کتاب میں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے گلے میں ڈال دی گئی ہے، ہر ایک کے اعمال پورے پورے جس میں درج کیے جا رہے ہیں، اور جو دو فرشتے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگراں بٹھا دی ہے۔ اللہ کو نگراں رکھنے کی کوئی ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی انسان پر گواہی دینے کے لیے وہ جو نگران فرشتے ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کو لکھ رہے ہیں، وہ کتاب ہر ایک کے گلے میں ڈال دی گئی ہے کہ اس دن قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اپنا محاسبہ کرنے کے لیے وہ خود ہی کافی ہوگا۔ وہ حیران ہوگا کہ یہ کیسی کتاب ہے یا اللہ، جس میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی جس میں درج ہوئے بغیر ہو، یعنی جس کا ذکر یا جو اس میں درج نہ ہو۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر رائی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، رائی برابر کا عمل جو بہترین ہوگا اس کا اجر بھی تمہیں مل جائے گا، اور اگر تم نے جو گناہ کیا ہوگا، جو غلط عمل کیا ہوگا، وہ بھی اس کتاب میں درج ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن، جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور پیغمبر تم کو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ یعنی کہ ایک تو جو اعمال کیے ہوں گے ان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گواہ بنا کر لایا جائے گا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان کو نہیں پہنچایا تھا؟ جب پیغام پہنچا دیا تھا، پھر جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی، تو انسان کی کوئی چیز بھی اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوئی عمل تمہارا مجھ سے نہیں چھپ سکتا۔ یہ یقین جنہیں ہوتا ہے ان کے عمل بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں ہو، جو اللہ کی ناراضگی مول لیں، جن کو یہ یقین ہوتا ہے آخرت کا کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن کسی رشتے نے کام نہیں آنا، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، نہ کوئی دوست نہ کوئی ولی، اور نہ کوئی بیوی نہ بچہ۔ اس دن صرف اور صرف ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کریں گے، اسی کے اعمال کے بارے میں، اور اسے بتانا ہوگا کہ اللہ نے جو طاقتیں دی، اللہ نے جو نعمتیں دی، ان سب کا استعمال کیسے کیا، اپنی مرضی سے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، شکر گزاری میں۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا۔ جس پھول میں انسان دنیا میں عمل کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کو کوئی ذات بچا لے گی، اس کو پتہ نہیں قیامت آنی ہی ہے نہیں، ابھی تو زندگی گزارو، یہ سب چیزیں اس دن کھل جائیں گی، لیکن اس دن پھر کچھ کام نہ آئے گا، کوئی عمل ایسا نہ ہو سکے گا، نہ دوبارہ وقت مل سکے گا کہ ہم ان گناہوں کی معافی مانگ کر آ جائیں یا ہم پھر سے کچھ نیک عمل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے نماز میں بھی ہمیں فرض کر دیا ہم پر اہدنا الصراط المستقیم، کہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور سورہ فاتحہ میں کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت،
اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق، جو سیدھا راستہ اس قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے کہ پہلے بتا دیا کہ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک وہی ہے، اور کوئی بھی کسی کی بھی نہیں چلے گی، کوئی بھی اپنی نہیں چلا سکے گا، کسی کی بات بھی نہ سنی جائے گی کہ جب تک اللہ نہ چاہے گا، اور عمل کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہوگا۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک اون سوئی کے ناکے میں سے نہ ہو کر گزر جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اون سوئی کے ناکے سے نکل جائے۔ اسی طرح ناممکن ہے کہ مجرموں کو، یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے جنہوں نے انکار کیا، ان کا بچنا جہنم سے اتنا ہی ناممکن ہوگا جیسے ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکلنا۔ اور وہ جہنمی کہیں گے کاش ہم نے پیغمبر کے کہنے کو سنا یا سمجھا ہوتا تو آج جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ غرض کے جہنمی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو لعنت ہے جہنمیوں پر۔ سورہ الملک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم بہترین عمل کریں، ہمیں ہدایت دے دے یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی۔ جہنم میں وہ ایک جیل کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا۔ بدترین آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کے جسموں سے رسنے والا پیپ اور خون وغیرہ پینے کو دیا جائے گا۔ ترمذی۔ ان آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ شخص جس نے عصر کے بعد مال بیچا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے، خریدار نے سچ سمجھ لیا اور مال خرید لیا، حالانکہ دکاندار نے وہ مال اتنے میں نہیں خریدا تھا۔ دوسرا وہ شخص جس نے محض دنیا کے لالچ میں حاکم کی بیعت کی، اگر حاکم نے اس سے دنیا دی تو اس سے وفا کی، اگر دنیا نہ دی تو بے وفائی کی۔ اسی طرح بوڑھا، زانی، جھوٹا بادشاہ، مغرور فقیر بھی۔ مسلم۔ زانی مردوں اور عورتوں کو ننگے بدن ایک ہی تنور میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ بخاری۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، اور اللہ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے اللہ جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا باعث بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ خبردار، یہ دنیا سراسر دھوکے اور فریب کا سودا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو بس جی کا بہلاوا اور کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو دار آخرت کی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ سورہ العنکبوت۔